اس کے بعد مسئلہ ہے سورۃ الناس. یہاں میں نے عرض کیا کہ 11 گرہیں تھیں، تو اب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پہلے 5 آیتیں اس کی پڑھی، 5 گرہیں یہ کہ کھل گئی. سورت کا دعویٰ تھا، سورہ قل اعوذ برب الفلق کا دعویٰ، التعوذ برب الفلق ہے، اور فلق کا معنی صبح کا نہیں ہے، یہ اردو والے کرتے ہیں، اصل معنی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الناس ہے. دعویٰ اس کا ہے التعوذ باللہ الموصوف بالصفات الثلاثہ، اللہ کی پناہ میں آ جانا جو موصوف بالصفات الثلاثہ، رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے. اور ربط اس کا ما قبل کے ساتھ بالکل آسان ہے. شرور عامہ سے حفاظت کے بعد اب یہ ہے کہ شیطان کے، یہ کہ جو مبدأ الشر شیطان ہے، شر خاص سے پناہ مانگنا، من شر ما خلق مخلوقات کے، یہ اللہ کا بھلا کرے شرور عامہ ہے، اس سے پناہ آپ نے مانگی. لیکن اب من شر الوسواس الخناس سے، یہ مبدأ الشر ہے، یہ مرکز الشر ہے، یہ بڑوا الشر ہے. سمجھ رہی؟ یہ مرکز الشر ہے. یہ تخصیص بعد تعمیم ہے مولانا. ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا یہاں تو صرف آپ نے غور کیا، پہلے عام شرور سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی ایک صفت نقل کر دی، شرور عامہ سے حفاظت کے لیے اللہ کی ایک صفت نقل کر دی، برب الفلق، سمجھے؟ صبح کی رب، جو میں نے آپ سے عرض کیا صبح تو اس کا محاورہ ترجمہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ چیرنے والے، گندم کے دانے کو چین کر کے پودا نکالے، زمین کو چیر کر کے اس سے پودا نکالے، گٹھلی اس میں دفن کر دو، زمین کو چیر کر کے وہاں سے نکال. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ان لوگ کتنے بڑے بڑے پل بنے ہوئے، کتنے بڑے پل، اور کتنے مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ سیمنٹ انہوں نے لگا دیے، لیکن اندر کوئی دانہ اگر اللہ آپ کا بھلا کر رہ گیا، جب انہوں نے بھرائی کی اندر، اس نے اس سیمنٹ سے وہ دانہ اور وہ پودا کس طرح نکلا، وہ درخت کس طرح نکلا. یہ وہ خدا ہے. انگریز اپنے دوبر میں بھی اگر ایسے دانہ لگائے وہ بھی نکلے گا، اس کے پتلوں سے بھی نکلے گا. سیمنٹ کتنا کس نے دیکھا ہے؟ تم لوگ تباہ ہو جاؤ تو ایسے لگتا ہے کہ تم لوگ زمین تم لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہے. بڑے بڑے پل بنے ہوئے، ان میں ہزاروں اور اللہ کا سینکڑوں ٹرک اس میں وہ ڈالتے ہیں، در میں مٹی ڈالتے ہیں، اور اس کو پھر یہ کہ وہ لیول کرتے ہیں. لیول کرنے کے بعد خوب دائیں بائیں سے ہر طرف سے، اوپر تارکول ہے، ڈامبر اور تارکول، دائیں بائیں طرف سے سخت قسم کے سیمنٹ لگایا. لیکن اس سیمنٹ سے کیسے اللہ کا اندر کوئی دانہ، کسی درخت کا کوئی دانہ تھا، وہ اس کو نمی پہنچ گئی تو وہاں سے پھر یہ کہ ایسے دیوار سے نکلا ہوا. اللہ خلی میں خیریت تھی. مسئلہ جو ہے نہیں اے جینے دا پتر. تو شرور عامہ سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی ایک صفت نقل کر دی، اور شر خاص مبدأ الشر جو شیطان ہے، یہاں اللہ کی 3 صفتیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی زیادہ خاطر تواضع کرنی پڑے گی. قل اعوذ برب الناس سے میں پناہ میں آ جاتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اللہ سے نہیں، یہ نہیں کہنا بری چیز سے پناہ مانگی جاتی، اللہ برا نہیں ہے. اے مولویو، اللہ کے پناہ میں آ جاتا ہوں، اللہ سے پناہ نہیں مانگتا ہوں، اللہ کے پناہ میں آ جاتا ہوں. اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہوں وہ ہے شر الوسواس الخناس یا من شر ما خلق. پناہ اس سے مانگی جاتی ہے کہ وہ میرے قریب نہ آ جائے. اللہ کے پناہ میں آ جاتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس سے جو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس سے جو معبود ہے. اس لیے بتاتے انسان کی 3 زندگی ہے، بچپن کی زندگی، جوان کی زندگی، اور یہ ہے کہ بڑھاپے کی زندگی. یہ 3 زندگی ہے. رب الناس سے اس سے بچپن کی زندگی، ملک الناس سے جوانی نوجوانی، اور الہ الناس سے بڑھاپا. لوگوں کے رب سے پناہ مانگ. رب اس کو کہتے جو اپنے مربوب کو کمال تک پہنچا دے. ماں کے پیٹ میں بھی رب ہی تھا، وہاں پر اللہ کا بھلا اس کی طاقت اور قدرت، اس کا علم تھا. ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر.
اور ابتدا میں رب کے 3-4 معنی آپ کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ رب قرآن میں دونوں جگہوں میں اللہ آپ کا تربیت جسمانی اور تربیت روحانی دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تربیت جسمانی، نطفہ بے جان کو اس کو بڑا کر کے بستہ خون بنا دیا، گوشت کا لوتڑا بنا دیا، اور اس کو یہ کہ 5.5 اور 4 کلو اور 5.5 کلو اس طریقے پر بچہ پیدا ہوتا، 6-7 پاؤنڈ کے بھی بچے پیدا ہوتے۔ ارے تم سمجھتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس سے لوگوں کے رب کے پناہ میں آ جاتا ہوں۔ ماں تربیت کرتی ہے پیدائش کے بعد، لیکن اس کی اصل تربیت اللہ کی ہے۔ ملک الناس سے جو لوگوں کا یہ ہے کہ اب جوان ہو کر کے آدمی مست ہوتا ہے، پھر کبھی ہمارے حضرت زرداری صاحب اور کبھی اللہ کا بھلا کرے نواز شریف، لیکن فرماتے اصل شہنشاہ لوگوں کا وہ اللہ ہے جوانی میں۔ اور جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیوی بھی گڈی ہنی ہونے کے چھڈندو بھی چھاگندی، چھڈندی بھی چھاگندی۔ بوڑھا ہونے کے بعد پھر پوری دنیا اس پر تھوکتی ہے، سمجھے؟ بچے بھی آئے سمجھ میں، بڈھا ہو گیا نا، بڈھا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں، اے بچہ، یہ بچہ یہ آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا بیٹا کچھ نہیں ہے، تھوڑی دیر کا یہ آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے بہرا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹا یہ ٹک 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 کی آواز آ رہی ہے، کیا چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے بہرا۔ سمجھے؟ ایسے 5-10 مرتبہ اس نے پوچھا، اور اس نے کہا اے بہرا، اے گدھا، اے بے وقوف، اے ابا تو اس کو کہتا بھی نہیں ہے، تنگ کیا ہے، اس کی ماں بھی تنگ آ گئی۔ سمجھے؟ جب جوان تھا، جس وقت رفع نصب جر دے رہا تھا، تو اس وقت اس کی ماں نے اس کو سینے سے لگایا تھا، لیکن اب عوامل ملغا ہو گئے، رفع نصب جر دے نہیں رہے، تو اس وجہ سے ماں بھی بیزار ہوگی اور اولاد بھی اس سے بیزار ہوگی۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب پوری دنیا، لیکن اللہ فرماتے پوری دنیا تجھے تھوکے، آخر میں الہ الناس، میں لوگوں کا معبود ہوں، میں تیرا معبود ہوں، مجھے پکار۔ سمجھے؟ سب تمام سہاروں سے مایوس ہو کر کے اللہ، اس لیے بچپن آدمی دوستوں کا ہوتا ہے، جوانی میں بیوی بچوں کا ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں اللہ کا ہوتا ہے۔ بچپن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بغیرت کچھ بول، بچپن میں کیا ہوتا ہے؟ بچپن میں ماں باپ کا ہوتا ہے، سمجھے؟ اس کو ماں باپ اٹھا کر کے اس سے بوسہ لیں گے کہ پہ دنیا کی تو بے مثالہ زما معشومہ زمانوں نے حالا، سمجھ رہی میں؟ اس کو اٹھا کر کے یہاں والا کہ پہ دنیا کی تو بے مثالہ اے زما معشومہ زمانوں نے حالا استاخ معشومہ استاذو نو نے حالا۔ اس وقت والدین مقبل ہے اور یہ مقبل ہے، بوسہ لے رہے ہیں، اور جوان ہو کر کے پھر وہ خود بوسہ لینا شروع کرتا ہے۔ جوان ہو کر کے پھر کیا کرتا ہے؟ اے حافظ جی، حافظ صاحب ایک گل جینا نا، تسی فائدے دی گل ہے، تسی سمجھتے ہو نہیں؟ سمجھتے ہو نا؟ ہاں ایک گل تسی فائدے دی گل ہے نا۔ اڑے مسئلے سمجھ میں آیا؟ آدمی بچپن میں کیا ہے؟ ماں باپ کا ہے، اس سے بوسہ لیتے ہیں، اور جوانی میں ماں باپ چھوٹ گیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور بڑھاپے میں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ابا کا والدین کا نہ بیوی کا۔ اب اس کے بعد آ کر کے پھر اس بے سہارا کو اللہ جوانوں کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن فرماتے کہ کوئی بوڑھا اگر میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے رب کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس پھجوڑ دوں۔ اللہ کے بوڑھوں کی کتنی قدر ہے جی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے آدمی کے جب اللہ آپ کا بھلا کرے، منگنی نہیں ہوگی، منگنی کہتے یار دوستوں کا سب کا، منگنی ہوگی کہتے کہ یار اب یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہاں جب منگنی ہوگی کہتے کہ اب یہ اپنے والدین کا نہیں رہا، جب شادی ہوگی تو پھر کہتے اب یہ دوستوں کا نہیں رہا، اور جب بچے ہو گئے تو کہتے کہ اب یہ اپنا بھی نہیں رہا۔
سمجھ رہی میں ہو گیا؟ اس طریقے پر ہوتا مولوی صاحب. ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ ویجا کیا ہے 8-10 مرتبہ کہا وہ بہرا وہ بغیرت، سمجھے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کتے کا بچہ میں اتنا بہرا نہیں ہوں جتنا تو مجھے سمجھتا ہے. فلان جگہ پر فلانے پیٹی کے اندر ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے، اس ڈائری کو لے کر کے آ جاؤ. جا کر کے بیٹے نے کہا کہ اتنا بہرا نہیں، تیری معاف، تیری فلاں فلاں فلاں. وہ ڈائری لے کر آیا کتے کا بچہ، وہ ڈائری لے کر کے آیا. کہا کہ اس کا فلاں صفحہ کھولو. صفحہ کھولا، اس میں لکھا ہوا ابا یہ کیا ہے؟ جواب ہے بیٹا یہ کوا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ کوا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ جواب ہے بیٹا یہ کوا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیٹا کوا ہے. کہا یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہا کہ اس پہ تو لکھا ابا یہ کیا ہے اور بیٹا یہ کوا ہے. ابا کیا ہے؟ بیٹا کوا ہے. کہا کتنی مرتبہ لکھا ہوا؟ کہتے 60 کے لگ بھگ ہے. کہا مجھے خدا کی قسم ہے تو بچہ تھا اور قریب میں ایک کوا بیٹھا ہوا کائیں کائیں کر رہا تھا، تو نے 60 مرتبہ تقریباً آدھا گھنٹے کے اندر 7 مرتبہ تو نے پوچھا، 60 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں بار بار پیار محبت سے آپ کو کہتا تھا کہ یہ کوا ہے، پھر تو پوچھتا کہ کیا ہے ابا، میں کہتا تھا کوا. کتے کا بچہ آج 3 مرتبہ آپ سے میں نے پوچھا، 10 مرتبہ آپ سے پوچھا، تو کہتے بہرا، اے بہرا، اے پاگل، اے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے نہ سننے والا. آج تیرا حال ہو گیا. یہ تیری باتیں ہیں کہ جب یہ کہ میں نے اس وقت لکھا تھا کہ ڈائری تجھے دکھا دوں. سمجھتے ہیں؟ یہ ہے. اس لیے کہ بدو آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد کو، بیٹوں کو کس طرح پالا ہے وہ میرا رب جانتا ہے کہ میں بے خواب ہوتا تھا. ہم اپنی خوشیوں کو قربان کر کے ان کی خوشیوں کے لیے اپنی ساری زندگی ہم نے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک سودا پہ لگا دیا، اپنی زندگی تباہ کر دی. جب وہ اشعار پڑھنا اس نے شروع کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. سمجھے؟ یہ اولاد ہے جی. قل اعوذ برب، 3 زندگیاں انسان کے: ملک الناس سے کہ جو کہ شہنشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس سے معبود ہے، من شر اللہ کی پناہ میں آ جائے تو من شر الوسواس الخناس ہے، اس وسوسہ والے کے. الخناس پیچھے ہٹنے والا، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ آدمی کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر یہ کہ وسوسہ ڈالتا ہے. یہ کون ہے وسوسہ ڈالنے والا؟ الخناس. اور یہ الوسواس کون ہے؟ حال کونہ کائن من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسان سے. ترقی من الادنى الى الاعلى، جن سے آپ ذکر اللہ کر کے جن پیچھے ہٹے گا، لیکن جو آپ کا سوسائٹی کا جو دوست ہوگا، برا دوست ہوگا، وہ اس سے ہٹے گا نہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے. اس لیے فرمایا کہ شیاطین 2 قسم کے ہوتے ہیں، شیاطین جنات کے بھی ہے اور شیاطین انسانوں کے بھی ہے. سمجھ شریف میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کیا ہے اس طرح آیا کہ انسان اور جنات میں سے نبی کے لیے ہم نے دشمن بنا دی. شیاطین دونوں قسم کے، لیکن یہ آپ کے ہم جنس ہے، یہ آپ کو زیادہ نقصان دے گا، اس میں آپ کو زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. شیطان جو جن والا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے. ہو گیا مولانا؟ یہاں پر آ کر کے سلسلہ ختم ہو گیا. اب مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لینا. شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مرتد بنائے، نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو مسلمان بن گیا تو پھر اس کو نماز جماعت سے اس کو روکے. سمجھے؟ نماز جماعت سے روک نہ سکے، نماز جماعت سے اس کو روکے. اگر روک نہ سکے تو پھر اس کے بعد اللہ کا بھلا کر ریاکاری، چل تو ریاکاری. اور ریا سے اگر نہ روکے تو پھر عجب کے اندر من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، ریاکار بھی مشرک ہے، شرک کا ارتکاب. اگر ریا میں مبتلا نہ کرے تو پھر عجب میں. عجب کیا ہے؟ عجب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ سوچے کہ واہ میں جس مقام پہ پہنچا ہوں ہم کہاں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ اللہ کا اور دوسرے کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی عبادت پر نازان ہونا اور اپنے یہ کہ طاعات پر نازان ہونا، یہ عجب ہے. اس لیے شیطان ریا میں مبتلا کر یا مرتد بناتا ہے، نہ بنائے تو نماز سے چھڑواتا ہے، نہ چھڑوا سکے تو پھر ریا میں مبتلا کرتا ہے، یہ نہ کر سکے تو عجب میں مبتلا کرتا ہے.
اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لیں، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ جدید عربی میں اللہ آپ کا بھلا کرے کہتے ہیں بسک من الشیء، سمجھے؟ بسک یعنی یہ چیز آپ کو کافی ہے، جدید عربی میں کہتے ہیں۔ لہذا بسم اللہ سے قرآن با سے شروع ہے اور سین پر ختم ہے، بسک من الشیء، یہ قرآن آپ کو کافی ہے۔ سمجھ شریف میں یقین جدید عربی میں کہتے ہیں، پرانے عربی میں یہ زیادہ استعمال نہیں ہے، لیکن یہ کہ جدید عربی میں استعمال ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، سمجھے؟ میری آپ سے صرف ایک گزارش ہوگی، بس وہی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میں ایک غریب طبقے کا ایک آدمی، یہ کہ ایک آپ کی ذکاوت ہوگی، آپ ذہین لوگ ہوں گے زیادہ، اور ہم لوگ یہ کہ ہمارا تجربہ اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ کی قسم سارے مسائل کا حل اللہ سے ہوتے ہیں، اس کو سمجھا کرے ساتھی، تمام مسائل کا حل اللہ سے ہوتے ہیں۔ میں چونکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا ذہن یہ ہے کہ بس وہ تبلیغ والا ذہن ہے، اور میرا ذہن محمد قاسم نانوتوی والا ذہن ہے، سمجھے؟ مجھ سے میرے شیخ نے بھی، حضرت نے بھی بتا دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ ہم زیادہ ادھر ادھر کی بات، مولوی بن کر کے آپ کو قرآن آ گیا، قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا، پھر بھی آپ کو روٹی نہیں ملے گی، پھر بھی روٹی نہیں ملے گی، آپ گریجویٹ بنے، ایم اے کریں، ایم بی بی ایس کریں۔ میں اس مولوی کو اس قسم کا ذہن رکھتا ہے، لاؤ اس کے چہرے پر میں تھوکوں گا، اس حد سے کہ ہم اس میدان میں جائیں، اور وہ خلق خدا ان کا حق بنتا ہے ان کو دین کی۔ باقی یہ کہ جی نہیں، میں نے قرآن پڑھا، میں نے حفظ کیا، میں نے تجوید پڑھی، میں عالم بنا، مفسر بنا، محدث بنا، سمجھے؟ یہ سب کچھ بنا، لیکن اب یہ ہے کہ اس سے مجھے روٹی نہیں ملے گی، میں انگریز کی بوٹ پالش کروں، میں تجھ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، تیرے اس انگریز پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ذہن کسی مولوی کا نہیں ہے۔ اس لیے ساتھی مسائل کا حل ایک اللہ ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، حاجتکم امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ فحاجتکم ترجع الی اللہ، مسئلتکم امر، تمہارا سوال، تمہاری عاجزی اور تمہارا بھوک، سمجھے؟ جوعکم امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ، اور فالجوع یرجع الی اللہ، اس کا حل اللہ سے آپ کریں گے۔ اولاد کا جو مسئلہ ہے، امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ، لہذا حصول الولد، اولاد کا جو حصول ہے، یرجع الی اللہ، اللہ سے ملے گا سب۔ اس لیے ساتھی جو کچھ آپ سے بن پاتا ہے وہ آپ کریں، آپ سے جو کچھ بنتا ہے، تلاوت اور قرآن، خصوصی قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ میں نے آپ کو بتایا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی کو، حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی قابلیت کا مسئلہ اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ مولوی منظور صاحب، میں نے شاہ ولی اللہ کے اس کو اسرار اور رموز کا جو علم ہے اس کا بھی میں حافظ ہوں، منطق و معقولات کا بھی میں حافظ ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے قابلیت دی ہے، میں نے 50 سال قرآن میں محنت کی، سمجھے؟ اور حضرت مولانا ظرف علی خان دامت برکاتہم العالیہ، یہاں ایک دفعہ ہم نے حضرت کو بلایا تھا، بڑی پیاری بات کی، بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ علماء اندھے ہیں، اللہ پاک نے جو قرآن کے اندر جو قابلیت رکھی ہے، قرآن پاک میں جو ذخائر ہے، جو علم کا ذخیرہ ہے، وہ بخاری میں بھی نہیں ہے۔ بخاری اس کی شرح ہے، ترمذی اس کی شرح ہے، قرآن کے ساتھ آپ کی محنت ہوگی، سمجھے؟ اور یہ بھی ساتھی سمجھے کہ بس کچھ اللہ پر بھی بھروسہ کرو، کمینگی کا اظہار نہ کرے آدمی، سمجھے؟ مسائل آپ کے سب حل ہو جائیں گے، لیکن یہ دعا کر لو کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مولانا حسین علی اور مولانا احمد علی لاہوری کے اولاد بنا دے، محمد قاسم نانوتوی کے اولاد بنا دے، فقیہ الامت رشید ہم گنگوئی کے میں بنا دے، حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی، سمجھے؟ مولانا خود کھانا، اپنے پیٹ کا سوچنا، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ ہاتھی تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا موٹا ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، درختوں سے، ہریالی سے آپ کو محبت ہے یا ہاتھی سے؟ درخت سے آپ کو محبت ہے، ہریالی سے، درخت سے آپ کو محبت ہے یا ہاتھی سے محبت ہے؟ درخت کو کہتے شجر، شجر کا معنی لڑائی کی آتے، دھوپ سے لڑ کر کے اوپر سے جل رہا، لیکن نیچے کوئی بیٹھا ہوا سایہ میں اس کو تو راحت فراہم کر رہا، خود جل رہا ہے اوپر سے، لیکن نیچے والوں کو کیا ہے؟ نیچے والوں کو راحت فراہم کر رہا ہے۔
آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم میٹھے چشمے بن جائیں. خود 2 بچوں کو 4 بچوں کو 10 بچوں کو پالنا، اپنے پیٹ کا انتظام کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. سمجھ شریف میں کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہی ہے کہ خلق خدا کا آپ سوچیں. اور جتنا یہ ہماری لائن اس قسم کی ہے، اس میں جتنا بھی آدمی محنت کرے، جتنی بھی محنت کرے گا وہ پھیلتا جائے گا. یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کے لیے 1 حصہ اور بیٹے کے لیے 2 حصہ. اب بیٹی 2 حصہ لینا چاہے تو وہ لے نہیں سکتی، بیٹا 3 حصہ لینا چاہے تو لے نہیں سکتا. لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، اس وراثت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شاگرد جتنی محنت کرتا ہے استاد سے زیادہ لیتا ہے. شاگردوں نے استادوں کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ دارالعلوم میں جا کر دیکھیں، بنور ٹاؤن میں جا کر کے دیکھیں کتنے شاگرد ہیں. شاگرد اوپر آگے، اساتذہ نیچے. جی ہاں، آپ دارالعلوم دیوبند میں دیکھیں، شیخ الہند کے شاگرد، قربان جاؤں اس شیخ الہند پر، عظیم انسان گزرا. اس کے تو کیا، اس نے بھی کمال کیے کہ مجتہد تھا. لیکن اس کے باوجود بھی علامہ انور شاہ کشمیری کا جتنا ذکر ہمارے اسباق میں ہوتا ہے ان کے اساتذہ کا نہیں ہوتا. ابو حنیفہ کا اساتذہ کدھر ہے؟ حضرت حماد ہے، ابراہیم نخعی ہے، اکرمہ ہے، اور چند افراد ہیں جن کے نام اس نالائق کو یاد ہے. ابو حنیفہ کے اساتذہ کدھر گئے؟ ابو حنیفہ کا روزانہ چرچا کتنا ہوتا رہتا ہے. امام شافعی کے اساتذہ کدھر گئے؟ مالک کے کتنے گئے؟ احمد بن حنبل کے کتنے گئے؟ اس لیے اس میدان میں جو جتنے بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور پھر یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ قرآن کا ترجمہ، قرآن پاک لغت میں آپ آئیں، یہیں آپ کو لغت ملے گی. اور فقہ اسی میں، اصول فقہ اسی میں، اعتقادیات علم کلام بھی اسی میں. جہاں تک ہو سکے آپ محنت کریں اور قرآن کا پورا ترجمہ. اور اگر اعراب آپ کو آ گیا نا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ اڑ رہے ہیں. صرف اس کو اپنے طور پر حل کر لو، سمجھے. اس لیے آپ کی محنت ضروری ہے اور اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں. اور یہ کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا، اے اللہ اس کو خلق خدا تک ہمیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالی اس کو پہنچا دے. میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، اور دعا تو شام کو ہوگی. اور آپ سے دعاؤں کی بھیک بھی مانگتا ہوں. بیکاری آدمی ہوں. آج ہمارا سبق ختم ہو گیا تھا. روزانہ میں فجر کے بعد نہیں سوتا تھا. آج تو چونکہ میں سو گیا، اور روزانہ جس طرح میں چست رہتا ہوں آج میں اس سے خدا کی قسم زیادہ ڈھیلا ہوں. بے ہمت نہیں بنو، یہ سونے سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. میں روزانہ جاگتا ہوں چونکہ سبق کا مسئلہ ہوتا ہے. اور آج مولانا، آج چونکہ تھا کہ ایک پاؤں میرا رہ گیا ہے اور وہ پاؤں میں پہلے دیکھ چکا ہوں، اس لیے ابھی فجر کے بعد جیسے فجر پڑی جا کر کے میں سویا ہوں. اور اس وقت میرے دماغ پر جو بوجھ ہے، اور اس لیے ایاکم ونومۃ الغداۃ فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ، خبردار فجر کے بعد نہیں سو. بیماریاں، نامردی، قوت بہا کمزور، دماغ کمزور، سمجھے. اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، لقد خلق الانسان فی کبد، مشقتوں میں. یہ جتنا بھی مشقت کرے گا، جتنی محنت کرے گا، سمجھے. یہ جو جتنے ہمارے اکابرین بڑے ہیں، ان کے اس بڑے نام کے پیچھے بڑی محنت ہے. اس بڑے نام کے پیچھے بڑی محنت ہے. سلیم اللہ کے غضب کی محنت ہے. محمد قاسم نانوتوی کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت، بڑی قربانیاں ہیں. رشید گنگوہی کی اس نام کے پیچھے جو فقیہ الامت وہ بنا ہے، اور حضرت قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات، اس بڑے نام کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں. اور ایک لوسی قسم کے خطیبوں کا جو اشتہاری ہوتے ہیں، ان کی بات تو میں نہیں کر رہا. عبداللہ درخواستی کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے، سمجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. لیکن آپ کو محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اللہ کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھو. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زیبائش ہے، ادھر ادھر نہ دیکھو میرے پیارے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کافر جو گھومتے پھرتے، سفر کرتے، عیاشیاں کرتے، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، سمجھے. متاع قلیل، یہ چند دن کے ساز و سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا مولانا. آپ ان چیزوں کو میرے پیارے محمد نہ دیکھیں. اس لیے آپ کو بھی یہ کر، اور تھوڑا سا ساتھی صبر بھی کر لیں، سمجھے. اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. جو علماء، مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کسی ساتھی کو تدریس کی جگہ مل گئی، کوئی امامت مل گئی. امامت اگر چھوٹی سی مسجد کی مل جائے نا، سمجھے،
چھوٹی سی مسجد کی. کل مجھے کسی نے بتایا کہ فلان جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے ایک جگہ خالی ہے، اسامی خالی ہے، آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیں کہ اس مؤذنی کی حکومتی اسٹارٹی تنخواہ ہے 30,000 روپے مؤذنی کی، اذان دے دیں. مجھے گولی کی طرح یہ چیز لگی، سمجھے، گولی کی طرح لگی کہ ان کا باپ، میں چروائے کا بیٹا ہوں. خدا کی قسم لوگ ہماری منت مانی کرتے ہیں اور ہمیں جہاز کے ٹکٹ بھی بھیجتے ہیں، ہم لوگوں کو پوچھتے بھی نہیں. اتنا ہم مصروف ہیں مولوی صاحب. میں چروائے کا بیٹا ہوں اور اللہ اتنا کھلا رہا ہے، اتنا کھلا رہا ہے، اتنا کھلا رہا ہے. اگر مجھے میری اتنی محنت بھی نہیں ہے، میری کیا محنت ہے اور ہمارا تقویٰ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اعتبار سے اللہ نے اتنے ہمارے لیے میدان کھولا کہ لاکھوں انسان ہمارے معتقد ہیں. لوگ بعض جگہوں میں فون کرتے، میں سلیم اللہ تو نہیں ہوں، شیخ الحدیث سلیم اللہ بھی نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے، محمد قاسم نانوتوی بھی، ہم تو طالب علم ہیں، لکیر کے فقیر ہیں. لیکن اللہ پاک نے ظاہر ہے کہ ہماری کوئی ایسی شکل تو نہیں ہے. لوگ مرتے ہیں قسم خدا کی، سمجھے، ہمارے لیے مرتے ہیں. جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب جاؤ گے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا نکرہ ہے، اور نکرہ انس کے موضوع باشد برائے چیز غیر معین. یہ ایسی محبت ہے کہ مولوی کے باپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے، شیخ الحدیث کو بھی اس کا علم نہیں ہے، بشرطے کہ ایمان، اور ایمان بنے گا علم سے. اس لیے امام بخاری کہتے ہیں انا عالمکم باللہ، جو حدیث نقل کی، میں محمد سب سے بڑا عالم ہوں، اس لیے سب سے بڑا مومن بھی ہوں. جھک مارتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جی، حضرت ابن جوزی نے بھی اسی کو ثابت کیا، حضرت اقدس امام بخاری نے بھی، جو جتنا ایمان نام ہے ما جاء به الرسول کا، ما جاء به الرسول وہی جلی ہے، وہی خفی ہے. جو جتنا وہی جلی کا علم رکھتا ہوگا، وہی خفی کا، وہی جلی، یہی ہے قرآن. ایک عام لفنگا قسم کا صوفی وہ آپ سے بڑا مومن بن گیا، جھک مارتا ہے، وہ پاگلوں کی دنیا میں رہ رہا ہے. سمجھے، علماء کا ایک مقام ہے، سمجھے. اس لیے آپ کو یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں. ساتھی، آپ اللہ کا کام کر لو، اللہ آپ کا کام کر لے گا. آپ اللہ کا کام کر لیں. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، تو میرا کام کر لے، میں تیرا کام کر دوں گا. ایک آدمی جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اللہ مجھے اولاد دے دو، اللہ میرے پیسے دے دو، اللہ میرے کوٹھی کا انتظام، وہ نہیں کہتا، وہ قرآن پڑھ رہا. اللہ فرماتے اوتی ہے افضل ما اوتی السائلین، جو دوسرے مانگنے والے ایک ایک چیز کا نام لے کر کے وہ کرتے، ان سے اچھا اس کو دے دوں گا. اس لیے کہ من شغلہ القرآن، قرآن نے اس کو یہ کہ مصروف رکھا، وہ نہیں مانگتا ہے. میں اس کی حاجتوں کو جانتا ہوں، اس کی ضروریات کو جانتا ہوں. اس لیے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. اور جو ساتھی جس سے اللہ نے کتاب چھینا، جس سے اللہ نے مسجد چھینی، جس سے اللہ نے مدرسہ چھینا، جس سے اللہ نے عوام کو چھینا، جس کو لے جا کر کے کسی اور دنیا کے کام میں لگا دیا، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں شوم نہیں ہوں بلکہ اشعم ہوں، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت قسم کا انسان اور کمزور قسم کا. اس کی ذکاوت مقاوت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کسی مسجد میں اس کو لگایا، تفسیر عثمانی اس کے ہاتھ میں دے دی، اور سمجھے، اور معرف القرآن اس کے ہاتھ میں دے دی ہے. یہ تفسیر اللہ نے یہ کہ ان کے ہاتھ میں دے دی، وہ 4 بندوں کو درس دے رہا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. اور اب جو بات کہنے والے اس کو بھی سمجھو. آپ کے دال میں، اس سادے کھانے میں جو مزہ ہے، خدا کی قسم ان کے مرغن کھانوں میں وہ مزہ نہیں. یہاں سرمایہ دار لوگ آتے ہیں، رابڑ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں رابڑ کی دال کھلاؤ، مدرسوں میں آتے ہیں، سمجھے. یہ برگر کھانے والے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ انسانیت کی دھارے میں ہمیں لا رہے ہیں. انسانیت کے دھارے میں آپ آ جائیں، سمجھے، تو تم خود جانور ہو. ہمارا عقیدہ ہے تمہارے بارے میں، تم پرلے درجے کے جانور ہو. تم انسانیت ہم سے سیکھو. انسانیت اس میں، سمجھے، انسانیت اسی میں ہے. یہ انسان بنانے کے لیے آیا ہوا، اور اس سے تم ناواقف ہو تو سب سے پرلے درجے کے جاہل تم. اس لیے ساتھی، خاص طور پر آخری جو اپیل ہے وہ یہ ہے، آپ کا خادم ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں میں مجھے جگہ دے دے. میرے لیے مولوی صاحب درس تدریس سے زیادہ مصروف کوئی مشغلہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. بس اس میں مجھے میرے گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، میرے مہینوں کے مہینے گزر جاتے، سال گزر جاتے، مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا. آج کا دن میں نے عرض کیا کہ ایک پاو آپ کا طلباء کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ ملا، طلباء کی وجہ سے بہت کچھ ملا. آپ کے لیے مسلسل دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ مجھ سے نہ چھینے. بس
اس کے لیے خصوصی دعا کریں، سمجھے؟ یہ اور بخاری اللہ مجھ سے نہ چھینے، ہم نے عزت یہیں دیکھی ہے، سمجھے؟ اور دفتروں کے اندر اور وہاں پر عزت نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کا بے وقوف انسان ہے کہ وہاں عزت کو تلاش کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس لیے میری دعا ہوگی کہ اللہ پاک آپ کو بھی اللہ اس میدان پہ لگا دے۔ بہت صدمہ ہوتا ہے ہمیں جن ساتھیوں کو تدریس کا موقع نہیں ملتا، یا جو اپنے آپ کو خود ضائع کرتے ہیں، یا درس قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، درس قرآن کو جہاں بھی جاؤ کوشش کرو 2 آدمی درس، اللہ ان کو 4 کر دے گا، 4 ہو اللہ ان کو 8 کر دے گا۔ درس قرآن مختصر کی انداز میں ایک مسجد آپ کو مل جائے، موذنی کی اگر جگہ بھی آپ مل جائے نا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ درس قرآن آپ کے پاس ہو، یہ بڑی چیز ہے۔ اور جن ساتھیوں کو یہ میدان نہیں ملتا، ہمیں بہت صدمہ ہوتا ہے کہ اللہ انہوں نے اتنا پڑھا، پڑھنے کے بعد جا کر کے آپ عربی ٹیچر بنے۔ اللہ کی قسم، لوگ عربی ٹیچروں کے لیے اپنے پیسے زکوٰۃ کے نہیں دیتے۔ 9 سال 10 سال جو آپ نے پڑھا مدرسے میں، لوگوں نے دیا کہ یہ عالم بنے گا، یہ ہماری رہنمائی کرے گا، اور زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے لوگوں کو گریجویٹ بنانا، یہ بھڑوے قسم کا مولوی ہے، بے غیرت ہے دنیا کا۔ زکوٰۃ کے پیسے لگا کر کے گریجویٹ والوں کو نوازنا، اور یہ کہ دیگر علماء کو ان کی حیثیت نہ دینا، یہ کتا ہے، یہ بغیرت، چاہے وہ کسی بھی بڑے ادارے کے فاضل بھی ہوں، سمجھے؟ گریجویٹ کے لیے لوگ پیسہ نہیں دیتے۔ اب بھی لوگ، یہ جو بلڈنگ بنی ہے، یہ دارالقرآن کے نام سے بنی ہے۔ یہ جس نے بنایا، ایسے نے بنایا کہ میں قرآن والوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ مسجد وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بیت القرآن ہے، مسجد بیت القرآن۔ کسی بھی سیٹ کو مسجد آپ کے لیے بنائیں گے، لیکن باقی اس طرح نہیں، محتم کہہ کہ میرے لیے گھر بنا دو، نہیں ہوگا۔ طلباء کے لیے اتنی رہائش گاہیں بھی نہیں بناتے، لیکن کہتے دار التحفیظ ہو، دار التجوید ہو، دار القرآن ہو۔ یہ وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سارا مسئلہ آپ کا حل کر دے گا انشاءاللہ۔ بس دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں آپ سے۔ ہم تو جنت میں رہ رہے مولوی صاحب، سمجھے؟ بس آپ کے لیے دعا کر رہے کہ اللہ بھی آپ کو جنت میں رکھے، سمجھے؟ ہمیں اس سے اچھی جنت زیادہ نہیں چاہیے، یہ اس سے بڑا۔ آپ مشکات کے اندر آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جنت کے باغوں سے گزرو تو ان میں ریسٹ کرو، تفریح کرو۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، حضرت جنت کے یہ کہ باغات کیا ہے؟ قال حلق الذکر، جہاں پر ذکر کے حلقے لگ جائے، حلق الذکر، جہاں ذکر کے حلقے، اور اس سے بڑا ذکر کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ذکر ہے مولانا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر ہے مولوی صاحب۔ ذکر کے حلقے، یہی جنت ہے جی، سمجھے؟ اس لیے یہ چیز بیان کرنے کی نہیں ہے، لیکن آپ سے میں کر دیتا ہوں۔ آپ تو چونکہ میرے اپنے جانے جگر ہے، آج بھی جا کر کے معلوم کرو جامع فاروقیہ سے، سمجھ شریف میں کہ آپ کے کتنے مولوی، جو کوئی جسٹس رہا ہے، کوئی جسٹس، اس کے پیچھے کتنے بادشاہوں کے جوتے بھی اٹھائے، پھر جسٹسوں کو بنائے، سمجھے؟ جی ہاں، مجھے زیادہ کھولو نہیں۔ وہ جسٹس بنے اور جسٹسوں کے ختم ہو گیا، اس کے پیچھے کس کی خاطر تواضع انہوں نے جا کر کے جسٹس بنے۔ لیکن آج آپ جا کر کے میرے اساتذہ سے بھی معلوم کریں، پرویز مشرف کے لیٹر پر لیٹر آ گیا، مفتی نظام الدین، ان لوگوں کا اصرار تھا۔ آج بھی جا کر کے ساتھیوں سے پتہ کرو کہ مجھے اللہ آپ کو بھلا کرے سپریم کورٹ کے جج بنا رہے تھے، لیٹر آ گیا۔ حضرت اقدس نے، شیخ الحدیث نے مجھے بلایا، فرمایا بیٹا یہ لیٹر ہمارے پاس آیا ہے، یہ کیسے آپ کو آ گیا، آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ مولانا قمر الدین آج گواہ ہے، جو جمعیت کے بڑے امیر، نائب امیر پورے پاکستان کے، حضرت سے میں نے مشورہ کیا، دوسروں سے، اور میں نے کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو بڑی تعداد میں مولوی کہہ رہے تھے کہ آپ بنے، مہینے میں 1-2 کیس آئیں گے، سمجھے؟ حضرت جی نے مجھ سے پتہ کیا، کہا کہ آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے، اس بارے میں کیا کہ؟ خدا کی قسم میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت میں تھوکتا ہوں اس پہ، جسٹس یہ کیا ہوتا ہے؟ جسٹس کرنا کیا؟ آج یہ کہ جسٹس کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، اب سال میں ہمارے پاس کتنے
واعظ و نصیحت کے لیے جاتے ہیں، تقریروں کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں انسانوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے. جس طریقے پر اللہ پاک نے ہم غریبوں کے، ہم نالائقوں کے ذریعے سے اللہ پاک یہ کہ جس طرح ہم سے کام لے رہا ہے، لے یہ طلبہ ہے، یہ اتنے جسٹر بن کر کے کرنا ہے. جسٹس کو وہ کھانے میسر نہیں ہے جو میں کھاتا ہوں، سمجھے. ہم نکلتے ہیں جس طریقے پر ہمارے لوگ احترام کرتے، وہ تمہارے جسٹس کو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جج بننا ہے، مجھے کرنا کیا؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. میں پی ایچ ڈی میں نے غلطی سے کی، میرے چچا ہے اس نے مجھے کہا کہ دکتورا کرو، کچھ ارادہ بنا کے کسی یونیورسٹی میں جائیں. پی ایچ ڈی میں نے کیا. ہمارے حضرت عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ سخت ان چیزوں کے خلاف تھے. کوئی عربی ٹیچر لگے اور کوئی یہ کرے، سمجھے. تو میں نے دیکھا کہ جب حضرت ناراض ہوں گے، آخر میں ڈگری میں نے لے لی تو حضرت کو میں نے خط لکھا، حضرت اقدس کو میں نے خط لکھا. میں نے کہا یہ ڈگری آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، اس کو جلاؤ یا کچھ بھی کرو، سمجھے. ایک دفعہ انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے. کچھ زمانے درمیان میں ایسے بھی آگے کہ حضرت اقدس مفتی نظام الدین، وہ تو ہمارے ابا تھے، خیر خواہ تھے. اس نے اپنی خیر خواہی کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ کالج اور یونیورسٹی میں صرف ہفتے میں پورے ہفتے میں صرف یہ کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 گھنٹہ آپ پڑھائیں، باقی کسی مدرسے میں تدریس کرو، امامت کرو. اس زمانے میں 30-40 ہزار جو آج کل کے 5-6 لاکھ روپے بنتے. یونیورسٹی میں جگہ آ گئی ہے، سمجھے. اور آپ کی شدید ضرورت ہے. میں تیار بھی ہو گیا، لیکن میں نے حضرت کو خط لکھا، مولانا عبد الکریم بیر شریف کو. اس وقت میرے پاس مشکات بھی تھی اور ہدایہ ثالثہ بھی، اور اسی طریقے اور بیضا بھی، اور بھی بہت سی کتابیں تھیں. دورے میں شاید کتابیں نہیں، اس قسم کی کتابیں تھیں. وہ بالکل نیا میں فارغ ہو گیا تھا. تو حضرت نے مجھے جواب لکھا، مولانا عبد الکریم بیر شریف نے، جاؤ تو کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا، میں آپ کو کیا روک سکتا ہوں، کوئی کسی کو رسی سے باندھ نہیں سکتا. لیکن میرے مشورہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو سلیم اللہ کی رفاقت کو، صحبت کو چھوڑ کر کے کالج میں جانا، اس سے بڑی لعنت عبد الکریم کے ہاں کوئی بھی نہیں. سلیم اللہ کے قدموں میں رہو، مدرسے میں رہو. میں کالج کا آپ کو قطعاً مشورہ نہیں دوں گا. اللہ نے کر دیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، غریق رحمت کر دے. مولانا عبد الکریم بیر شریف کو اللہ نے مجھے بچایا، اور آپ کے جوتے سیدھا کرنے میں اللہ نے میرے سارے مسائل حل کر دی. اس لیے آپ کے لیے دعا کروں گا. دعا کر بھی نہیں سکتا، سمجھے، حالت میری خراب ہے. بس یہ ہے کہ جیسے آج رات کو دعا کریں گے. باقی آپ سے خصوصی اصل دعا یہی ہے کہ آپ یہ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں گے، اور ہماری اولاد کے لیے بھی. اصل اولاد تو آپ ہے. اگر آج مجھے فالج بھی لگ جائے، پیشاب پاخانہ بھی کروں اگر کپڑوں میں، آپ صاف کریں گے، لیکن میری نسبی اولاد نہیں کرے گی. اصل اولاد تو آپ ہیں، سمجھے. نسبی اولاد، وہ رشتہ دار، وہ نہیں کریں گے جتنا آپ کریں گے. اور یہ ہوا ہے کہ طلبہ کی وفاداری جو ہم نے دیکھی ہے، اور طلبہ کی محبت جو ہم نے دیکھی ہے، وہ اپنی اولاد سے جو نسبی اولاد ہے اس کا سوال ہی نہیں ہے، سمجھے. نسبی اولاد ابا کی اگر احترام کریں گے تو کچھ ان کے مفادات ہوں گے. طالب علم کا سوائے اس روحانی رشتے کے اور کیا مفاد ہے. اصل تو محسن ہمارے آپ ہیں، سمجھے. آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کا ہمارے ساتھ تعلق بھی رہے، اور ممکن ہے کہ کسی ٹائم پہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی اجلاس وغیرہ بلائیں.